کے لیے جس نے ان در و دیوار سے بہت کچھ سیکھا۔ مجھے آغاز میر تقی میر کے ایک شعر سے کرنے دیجیے کہ سب میر کو دیتے ہیں جگہ آنکھوں پہ اپنی، اس خاکے رہے عشق کا اعزاز تو دیکھو۔ بہت شکریہ ڈاکٹر سید اصغر زیدی، اساتذہ کرام، طلباء و طالبات، یہ جو اعزاز مجھے یہاں آنے کا ملا، یہ میں نے جیسے کہا کہ خاکے رہے عشق، یہ دراصل ایک تصور سے عشق کا مظہر ہے جسے مواخات مدینہ کہتے ہیں، اور جس کے حوالے سے ہم نے الحمدللہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک ادارہ تعمیر کیا جو اس وقت دنیا بھر میں بغیر سود قرضے دینے کا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ تو میری یہاں آمد میرا اعزاز تو ہے، لیکن یہ دراصل اس تصور حیات اور فلسفہ زندگی کی عنایت ہے جو کسی اور نے نہیں، اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ اور میں پھر سے دہراؤں گا کہ اس تصور کو مواخات کہتے ہیں، جس کے معنی یہ ہیں کہ ایک کمزور شخص ایک طاقتور شخص کا دوست بن جائے، یا ایک خوشحال گھرانہ کسی کمزور گھرانے کو اپنا بنا لے، اور اپنائیت کے اس عمل میں ایثار اور قربانی کا جذبہ ہو، تو پھر ایک خوبصورت سماج تعمیر ہو سکتا ہے۔ یہ تصور 1400 برس قبل جاتا ہے، جب مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کے درمیان ایسا ہی ایک رشتہ قائم ہوا اور اسے مواخات مدینہ کہا گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انصار اور یہ مہاجر، یہ جو دو الفاظ ہیں، یہ ایک استعارہ ہیں، ایک طرف خوشحال لوگ اور ایک طرف بدحال لوگ، ایک طرف وہ لوگ جن پر زندگی مہربان ہے، خوشیاں ان کے قدموں میں لوٹتی ہیں، طاقت ہے، اقتدار ہے، دولت ہے، گھر بار ہے، شہرت ہے، اور دوسری جانب وہ لوگ ہیں جو مقہور ہیں، مجبور ہیں، غربت اور افلاس کا شکار ہیں، جن کے دامن میں امید کی کوئی کونپل بھی نہیں کھلتی۔ تو ان دونوں گروہوں کے درمیان اگر رشتہ قائم ہو ایثار اور قربانی کا، تو اسے مواخات کہتے ہیں، اور میں آج اسی کہانی کے تسلسل کے طور پر آپ کے روبرو کھڑا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، 4 یا 5 باتیں صرف میں آپ سے کہوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ کانووکیشن ہے کیا، یہ آج کا دن ہے کیا، اس کی اہمیت کیا ہے۔ ہر آغاز کی انتہا ہوتی ہے، اور ہر انتہا سے ایک نئے آغاز کو جنم ملتا ہے۔ ہر منزل صرف منزل نہیں ہوتی، کسی اور سفر کا پہلا سنگ میل بھی ہوتی ہے۔ تو اسی تناظر میں آج کے اس دن کو دیکھیے۔ 2 سال پہلے، 4 سال پہلے آپ ہنستے مسکراتے ہوئے یہاں آئے، آپ کا رشتہ کاغذ، قلم اور کتاب سے جڑ گیا، اور طلب علم کی جستجو آپ کو شب و روز محنت پر آمادہ کرتی رہی، اور پھر اب یہ لمحہ ایک نئے افق کی تلاش کا نام ہے۔ اس لمحے موجود میں جو آپ
اس وقت اس نشست گاہ میں تشریف فرما ہیں، یہ ایک نئی کہانی شروع ہوگی یہاں سے۔ یہ تدبر، تفکر اور عمل کی دنیا میں قدم رکھنے کا نام ہے۔ اب آپ ایک نئی دنیا اور ایک نیا جہان تخلیق کریں گے۔ اب آپ کا کام صرف پڑھنا نہیں، بلکہ جو کچھ پڑھا، جو کچھ سیکھا اور ان اساتذہ سے جو کچھ حاصل کیا، اس کی مدد سے آپ اپنے خوابوں کو پورا کریں گے، اس ملک کی تعمیر کریں گے، غربت، استحصال اور محرومی کے خلاف اپنی جد و جہد کا آغاز کریں گے۔ یہ لمحہ وہ جو کہا اقبال نے کہ حلقہ یاراں سے نکل کر اب رزم حق و باطل کے آغاز کا لمحہ ہے۔ یہ آپ نے جو گاؤن پہنے ہیں، یہ جو عبائیں آپ نے پہنی ہیں، یہ بھی ایک استعارہ ہیں۔ آج کا دن اعتماد کا دن ہے، کامیابی کا دن ہے، اور دنیا کو بتانے کا دن ہے کہ سنو، ہم نئے عزم سے آغاز سفر کرنے کے لیے نکلے۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ درسگاہ کیا ہے؟ گورنمنٹ کالج کسے کہتے ہیں؟ کیا یہ سنگ و خشت کا ڈھیر ہے، یا پھر وہ جو اقبال نے کہا کہ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، میری نظر نہیں سوئے کوفہ و بغداد؟ کیا ہے یہ درسگاہ؟ یہیں کے ایک مقیم نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ گورنمنٹ کالج لاہور میں جب ہم اسے درسگاہ کہتے ہیں تو سین کا لفظ زائد ہے۔ یہ درگاہ ہے، یہاں پر روحانیت ہے، یہاں پر کیف و سرور کا ایک عجیب منظر ہے، یہاں ایثار و محبت کی فضا ہے۔ یہ درگاہ ہے، یہ ایک ایسا ماحول ہے جہاں علم کے سوتے پھوٹتے ہیں اور جستجو کی پھوار لوگوں کو منور کرتی ہے۔ یہ اقبال ہے، یہ فیض ہے، یہ پطرس بخاری ہے، یہ پروفیسر آرنلڈ ہے، یہ پروفیسر اصغر زیدی ہے۔ یہ صرف سنگ و خشت نہیں، یہ صرف درخت، پودے، پھول، یہاں پر تو کچھ اور طرح کی دانش اور فکر مندی کو جلا ملتی ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی جب رئیس جامعہ نے کہا کہ وہ یہاں فارگیونیس کا انسٹیٹیوٹ بنانا چاہتے ہیں، وہ یہاں صوفیزم کے اصل جوہر تک پہنچنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ اس پس منظر میں دیکھیں، یہ جگہ صرف پڑھنے کی نہیں ہے، اپنی ذات کے اندر جھانک کر اپنی ذات کا شعور حاصل کرنے کی۔ تیسری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک سوال یہ بھی تو کبھی آپ کے ذہن میں گونجتا ہوگا کہ میں کون ہوں؟ اس عظیم درسگاہ میں میری کیا حیثیت ہے؟ مجھے کس نے یہاں بھیجا؟ اور پھر اس سے کچھ پہلے مجھے کس نے تخلیق کیا؟ مجھے کیوں بنایا گیا؟ وہ بوجھ جو پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کیا، وہ مجھ پر کیوں لادا گیا؟ خالق کائنات نے مجھے اس دنیا میں کس لیے بھیجا؟
یہ پھول، یہ وادیاں، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ بلندیاں، یہ میرے لیے کیوں مسخر کی گئیں؟ یہ دنیا کیا مجھے قبول ہے؟ دکھ، افلاس، غربت، استحصال، آنسو، سیاسی، سماجی، معاشی ناانصافی کیا مجھے قبول ہے؟ کیا میں بغاوت نہیں کر سکتا؟ کیا میں کوئی اور دنیا تخلیق نہیں کر سکتا جس میں درد مندی ہے، ایثار ہے، محبت ہے، قربانی ہے؟ رات کے کسی پچھلے پہر اور کبھی صبح کے وقت جب سورج کی پہلی کرن آپ کو جگانے کے لیے آئے تو یہ سوال کبھی نہ کبھی تو ضرور آپ کے ذہن میں اٹھا ہوگا، اب اٹھے گا، میں کون ہوں؟ میں کیوں ہوں؟ اور پھر یہ بھی کہ مجھے کبھی اس ہستی سے ملنا ہے جس نے مجھے اس دنیا میں بھیجا۔ وہ جو کسی نے کہا کہ میرے مٹنے کا تماشا دیکھنے کی چیز تھی، کیا بتاؤں میرا ان سے سامنا کیسے ہوا۔ کبھی نہ کبھی وہ لمحہ تو آئے گا جب مجھے اپنے آپ کو اپنے کریٹر کے سامنے جانا ہوگا، اور پھر اس سوال کا جواب بھی دینا ہوگا کہ میں نے تمہیں جو کچھ دیا، اب تمہارے دامن میں کوئی ایسا پھول ہے جو مجھے پیش کر سکو؟ اقبال نے کہا کہ روز حساب پیش ہو جب میرا دفتر عمل، آپ بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار کر۔ اس لمحے کی شرمساری سے بچنے کا عنوان یہ تدبر ہے، جو میری تیسری بات ہے کہ یہ سوال آپ اپنے آپ سے کتنی بار پوچھتے ہیں کہ میں کون ہوں، اس دنیا میں کیوں آیا؟ 8 ارب افراد میں نہ بھی ہوتا تو کیا فرق پڑتا، اور میں اگر ہوں تو پھر کیا فرق پڑنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں یہ سوال بہت اہم ہے۔ اسی سوال سے آپ کا مستقبل پیوست ہے، اسی سوال سے وہ خواب جنم لیتے ہیں جو پھر انسان کو سونے نہیں دیتے۔ وہ جو کسی نے کہا کہ خواب وہ نہیں ہوتے جو سوتے ہوئے دیکھے جائیں، خواب تو وہ ہیں جو پھر انسان کو سونے نہ دیں۔ اسی سوال سے وہ ویژن جنم لیتا ہے، وہ مستقبل کی سوچ جنم لیتی ہے، وہ خواب جنم لیتے ہیں جس کے لیے ابھی تک آپ نے، آپ کے اساتذہ نے خود کو تیار کیا۔ ویژن کیا ہے؟ مستقبل کی ایک ایسی منزل جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں۔ ویژن پرسنلائزڈ بھی ہوتی ہے، ویژن سوشلائزڈ بھی ہوتی ہے۔ ویژن کا آغاز پرسنلائزڈ خوابوں سے ہوتا ہے۔ مجھے معاشرے میں ایک با مقصد اور با معنی اور با عزت مقام چاہیے، اور جب آپ 5، 10، 20 سال کے بعد اپنی ساری ذاتی خوشیاں اور مسرتیں حاصل کر لیں گے تو پھر آپ کی پرسنلائزڈ ویژن تبدیل ہونی چاہیے سوشلائزڈ ویژن۔ یعنی پھر وہ لمحہ آئے گا جب آپ اپنی ذات کے حصار سے بلند ہو کر یہ بھی سوچیں گے کہ میرا ہمسایہ بھوکا کیوں ہے، اس کی آنکھ پہ آنسو کیوں ہے، اسے ٹھوکر لگتی ہے تو تھامنے والا کوئی کیوں نہیں ہوتا، اس کے خواب اس سے کیوں روٹے ہوئے ہیں۔ بڑھ گئی ہے نا امیدی جس قدر، آرزو کی آرزو ہونے لگی۔ اس شخص کی نا امیدی اتنی کیوں بڑھ گئی کہ اس کی کوئی جستجو ہی نہیں، اس کی کوئی آرزو ہی نہیں۔ تو یہ میں کون ہوں سے سوال شروع ہوتا ہے۔ میرے خوابوں سے اس کو استقامت ملتی ہے،
اور پھر اگر یہ میرے خوابوں تک ہی جا کے رک گیا تو پھر ہم اس لمحے کی شرمساری سے جب ہمیں خدائے رب ذوالجلال کے حضور پیش ہونا ہے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ خواب دیکھنے ہیں آپ کو اپنے لیے اور پھر آپ کو دوسروں کے۔ چوتھی چیز مختصر سا تذکرہ کہ میں اس درسگاہ یا اس درگاہ میں کب آیا اور میں نے یہاں سے کیا حاصل کیا، اور اس کے نتیجے میں انتہائی عجز و انکسار کے ساتھ کہ میں کیا کر پایا۔ مجھے یاد ہے بہت برس پہلے وہ گھبرایا ہوا سا ایک طالب علم جو پنجاب کے ایک دور افتادہ پسماندہ قصبہ سے اٹھ کے یہاں پہنچا اور اتنی بڑی عمارت کو دیکھ کر کچھ خوفزدہ ہو گیا، لیکن اس عمارت نے اسے اپنی گود میں لیا، اپنی آغوش میں لیا، اور وہ خوبصورت لمحے جو یہاں پر نقش، وہ سوچ، وہ فکر، وہ تدبر، وہ حکمت کے جو وہ موتی تھے وہ پیش کر دیے، اور اس کمزور ناتواں طالب علم نے علم بھی حاصل کیا، تربیت بھی حاصل کی، کرج ٹو نو کا لفظ بھی سیکھا، ستاروں پر کمند ڈالنے کی امنگ بھی جمع کی، دوستیاں، محبتیں، دکھ، محنت، اساتذہ کی شفقت، اور پھر اقبال کے قدموں کی چاو اور وہ دستک جو دل کے کسی گوشے میں جا کے آباد ہو جاتی ہے اور پھر کسی نئے افق کی تلاش کے لیے آمادہ کرتی ہے۔ یہیں پر اسی درسگاہ میں، اسی درگاہ میں مجھ پر ایک شعر کے معنی بھی واشگاف ہوئے، بے نقاب ہوئے۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اور یہ خاک مدینہ و نجف کا سرما لے کر پھر میں نے بہت سے اور سفر بھی کیے، دنیا کے بہت سی بڑی تعلیمی درسگاہوں میں گیا، امریکہ، برطانیہ اور بہت اور سی جگہوں پر، لیکن کہیں بھی اہل مغرب کی فکر و دانش مجھے مرعوب نہ کر سکی کہ مجھے اس درسگاہ میں رہتے ہوئے اقبال کی یہ بات یاد تھی، اور یہ بات میرے مزاج کا حصہ بن چکی تھی، میرے کردار میں شامل ہو چکی تھی کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ اور نجف۔ اور اسی کے توسط سے پھر مواخات مدینہ اور اخوت کے نام سے ایک بہت بڑی تحریک، جیسا میں نے پہلے کہا کہ بغیر سود کے دنیا میں سب سے بڑا نظام۔ عزیز طلبہ و طالبات، میں نے چند باتوں میں آپ کو یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ آپ آج کے لمحے کی اہمیت کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ زندگی کا ایک رخ ختم ہوتا ہے، اگلا شروع ہوتا ہے۔ سوچ، فکر اور تدبر کریں کہ یہ لمحہ آپ سے کیا چاہتا ہے۔ اور پھر میں نے یہ بھی کہنے کی کوشش کی کہ یہ درسگاہ کتنی عظیم ہے، یہاں سے کیا کیا کچھ آپ کو مل سکتا ہے۔ اور پھر میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ کو یہ بھی بتانے کی کوشش کی کہ آپ کو اپنی ذات کا شعور حاصل کرنا ہے، آپ کو خود کو سمجھنا ہے،
آپ کو اپنے لیے کسی منزل کو تراشنا ہے. ہم خود تراشتے ہیں منازل کے راہ و سنگ. ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. آپ کو اپنی منازل کے راہ و سنگ خود سے تراشنا ہے. اور پھر میں نے ایک عقیدت مند کی طرح یہ بھی کہنے کی کوشش کی کہ مجھے ان در و دیوار سے، اس سبز و ہریالی سے، ان درختوں سے اور ان درختوں پر چہچہاتے ہوئے خوبصورت پرندوں سے اور پھر ان عظیم اساتذہ سے اور یہاں لکھی ہوئی کچھ کہانیوں سے جو شاید اس نظر سے پڑھی نہیں جاتی لیکن دل کی نظر سے پڑھی جاتی ہیں. کیا کچھ نہیں. آخر میں مجھے اس گفتگو کو اختتام پر لانا ہے. آپ کو کوئی پیغام بھی دینا ہے. یوں تو نوجوانوں کو پیغام نہیں دیا جاتا. وہ جو کسی نے کہا کہ میں آج بھی آداب جوانی نہیں بھولا، میں آج بھی اوروں کو نصیحت نہیں کرتا. نہیں کرنی چاہیے نصیحت. آپ نے اپنا راستہ خود بنانا ہے. آپ نے منزل کے راہ و سنگ خود تراشنے ہیں. آپ نے گرنا ہے، آپ نے کھڑے ہونا ہے، آپ نے ٹھوکر کھانی، آپ نے پھر سے سفر شروع کرنا ہے. لیکن بہرحال تجربہ بھی ایک استاد ہے. تو اس حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ آپ صرف اپنے لیے نہیں سوچیں گے. آپ صرف ذاتی ویژن پر اکتفا نہیں کریں گے. سماجی ویژن، سوشلائزڈ ویژن، اس سے بھی آپ رشتہ جوڑیں گے. مواخات مدینہ آپ کی اور میری مشترکہ میراث ہے. ایک طرف سرمایہ دارانہ نظام ہے جس کی قباحتیں آپ کے روبرو ہیں کہ آدھی دنیا $2 سے کم میں زندہ ہے اور 99% دولت 1% افراد کی مٹھی میں بند ہے. دوسری طرف کچھ لوگ کشکولے گدائی لے کر کسی کے در نیاز پہ صبح و شام دستک دیتے ہیں. بھوک ہے، خیرات ہے، بھیک ہے. یہ دونوں نظام ہمیں قبول نہیں. میں آپ کی نظر مواخات مدینہ کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں جس میں اشتراک عمل ہے، جس میں ایثار اور قربانی ہے، جس میں بھائی چارہ ہے، جس میں ایک شخص کسی اور سے کہتا ہے کہ میری خوشیاں تمہاری ہیں، تمہارے غم میرے ہیں. آدھے لوگ 4 ارب جو امیر ہیں، خوشحال ہیں، اور آدھے لوگ 4 ارب جو زندگی کی بنیادی سہولتوں کو ترستے ہیں. یہ آپس میں رشتہ جوڑ لیں تو ایک خوبصورت دنیا بن سکتی ہے. تو میرا یہی پیغام ہے کہ آپ کو مواخات کی اس بھولی بسری درخشاں روایت کو پھر سے زندہ کرنا ہے. زندگی میں کسی ایک شخص سے مواخات کر لیں. آج 400 500 800 کتنے لوگ ہیں؟ ہم میں سے ہر شخص اگر آج کسی سے مواخات کا وعدہ کر لے تو کتنی زندگیوں میں خوشیوں کی لہر آ جائے. یہی پیغام ہے. ایثار اور قربانی کے ساتھ حق اور سچ کی جستجو، جاننے کی جستجو، انٹیگریٹی کیسے کہتے ہیں؟ کورسپونڈنس بٹوین ورڈز اینڈ ڈیڈس. جو کہتے ہیں وہ کریں، جو کرتے ہیں وہی کہیں. امانت، دیانت، صداقت. کیا کہا اقبال نے کہ سبق پھر پڑھ،
صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اگر آپ دنیا کی امامت، یہ لیڈرشپ یا قیادت کا بہترین ترجمہ امامت ہے، تو اگر آپ خود کو امام سمجھتے ہیں تو پھر امانت، دیانت، صداقت، سچائی، جرت، ہمت، جستجو، اختراع، صوفیانہ پن، درگزر، معافی، کمپیشن، تحمل، برداشت، یہ ساری خوبیاں آپ کو پیدا کرنی پڑیں گی اپنے اندر۔ تو آپ کے خوبصورت مستقبل کی نوید دیتا ہوں میں آپ کو۔ آپ کی پیشانیوں پر چمکتی ہوئی روشنی مجھے بتا رہی ہے کہ آپ دنیا کو تسخیر کریں گے انشاءاللہ۔ یہ سب مجھے کہہ رہا ہے یہ ماحول کہ آپ زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ تو اسی کامیابی کی دعا کے ساتھ میں پھر سے یہ بات کہوں گا کہ ہر آغاز کی ایک انتہا ہے اور ہر انتہا ایک آغاز ہے۔ ہر منزل کسی اور نئی منزل کا سنگ میل ہے۔ اقبال کے ہی ایک شعر پہ میں اکتفا کروں گا کہ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بےتاب۔ بہت شکریہ۔ Thank you, sir.